الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغیب والشہادہ وهو الحکیم الخبیر۔ یہ سورہ انعام ہے، آیت نمبر 72۔ اللہ رب العزت فرما رہے کہ اس سے پہلے اصل میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، ان مشرکین سے، کہ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو، ایسے معبودوں کو پکاریں گے جو نہ ہمیں فائدہ دے سکتا ہے نہ ہمیں نقصان دے سکتا ہے، تو یہ تو پھر گویا کہ ہم دین سے الٹے پاؤں پھر جانے والی بات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان اقیموا الصلاۃ واتقوا، کہ ہم تو نماز کی پابندی کرے، اس ذات کے سامنے ہم جھکے، اس ذات کے سامنے سجود ہو، واتقوہ، اور اسی سے ہم ڈرتے رہے، اس کی نافرمانی سے ہم ڈرتے رہے، تقوی اختیار کریں۔ ہم تو ایک ہی ذات کے سامنے سجدہ کریں گے، ایک ہی ذات سے ڈریں گے۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ وہی ذات ہے جس کی طرف ہم سب کو یا تم سب کو اکٹھا کر کے حاضر کیا جائے گا۔ تو ہم تو اللہ رب العزت کے سامنے ہی سجدہ کریں گے، اللہ سے ہی ڈریں گے، اور اسی کی طرف ہم سب کا لوٹنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے الذی خلق السماوات والارض بالحق، کہ اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا۔ برحق پیدا کیا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے اس کائنات کو پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، ایک ایم اور سبجیکٹ ہے، پورے کائنات کو بنایا ہے، اور وہ مقصد یہی ہے کہ بھئی جو لوگ یہاں اچھے کام کریں گے تو انہیں انعام سے نوازا جائے گا، اور جو لوگ بدکار ہوں گے، ظالم ہوں گے، جو نافرمان ہوں گے تو انہیں سزا دی جائے گی۔ لازم بات ہے کہ یہ مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے کہ جب دنیاوی زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہو، ہاں، جو نیکوکاروں کو نیکی کا بدلہ دیا جائے، بدکاروں کو ان کے بدی کا بدلہ دیا جائے۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہو، اور اسی کے اندر جزا اور سزا کا کنسپٹ ہو۔ اور اسی وجہ سے آگے پھر فرمایا کہ اس مقصد کے لیے قیامت کے دن، قیامت میں لوگوں کو دوبارہ زندگی دینا، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قیامت کا وجود حکم میں لائے گا، اپنے حکم سے قیامت کا وجود آئے گا، اور اس کے بعد تمام کے تمام لوگوں کو حاضر کرے گا، اور پھر سب کے ساتھ حساب کتاب ہوگا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ، اس لیے فرمایا جس دن وہ روز قیامت سے کہے گا کہ تو ہو جا، تو وہ ہو جائے گا۔ انہیں قیامت کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت برپا ہو جا، تو بس وہ ہو جائے گا۔ اللہ کے لیے قیامت برپا کرنا، کیونکہ وہ اس کے حکم کے محتاج ہے، اللہ کے حکم سے ہی سارے معاملات طے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ کہیں گے، فرمائیں گے کہ ہو جائے، تو ہو جائے گا۔ قولہ الحق، اللہ رب العزت کا قول برحق ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے قول میں، اس کے کہنے میں اتنی طاقت ہے، اس کے حکم میں یہ طاقت ہے کہ ساری کی ساری کائنات اس کے سامنے سر جھکائے ہیں، جو وہ فرمائیں گے اسی طرح ہوگا۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اب اللہ فرما رہے کہ دیکھیں جس دن سور پھونکا جائے گا، یعنی قیامت کے دن دوسرا جو سور پھونکا جائے گا، دو سور پھونکے جائیں گے۔ ایک تو سور پھونکا جائے گا کہ سارے کے سارے جو اس وقت موجود لوگ ہیں وہ سب مر جائیں گے، قیامت برپا ہو جائے گی۔ ایک سور تو اس لیے پھونکا جائے گا، اور جو دوسرا سور ہے وہ اس لیے پھونکا جائے گا کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اٹھ جائیں گے اپنے قبروں سے، جیسے قرآن نے فرمایا فَإِذَا هُمْ مِنْ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، کہ وہ اپنے قبروں سے اٹھ کر دوڑتے رہیں گے محشر کی میدان تک۔ تو ایک سور پھونکا جائے گا۔ تو جب یہ سور پھونکا جائے گا تو اللہ فرمائے کہ اس دن بادشاہی صرف اسی کی ہوگی، ملکیت اور بادشاہت صرف اسی کی ہوگی۔ اگرچہ اگر ہم دیکھیں ظاہر میں آج دنیا میں حقیقی بادشاہی تو اللہ ہی کی ہے نا، پورے کائنات اللہ نے بنایا ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چرند پرند، یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، لیکن دنیا کی بادشاہت بھی اللہ رب العزت کی ہے۔ لیکن یہاں ظاہری طور پر کچھ ظاہری حکومتیں جو ہے نا وہ ہمارے حکمران کرتے ہیں، کوئی صوبائی حکومت ہے، کوئی فلاں حکومت ہے، کوئی سعودی حکومت ہے، تھوڑی بہت ملکیتیں اللہ رب العزت نے تقسیم کی ہے،
لیکن جب سور پھونکا جائے گا، یعنی قیامت برپا ہو جائے گی، تو اس وقت یہ جو ظاہری حکومتیں ہیں نا، یہ جو عارضی، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں عارضی ملکیت ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اس وقت اللہ فرما رہے کہ اس وقت صرف بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی۔ اب جو دنیا میں جتنا بھی بڑا بادشاہ ہوگا، اس کی بادشاہت بس یہاں تک تھی، اب آگے اس کی بادشاہت کوئی کام نہیں آئے گی، اس وقت صرف اور صرف اللہ کی ملک ہوگی۔ اس لیے کو قرآن نے آگے فرمایا کہ اللہ رب العزت خود خطاب فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کہ آج کی بادشاہت کس کی ہے، تو اللہ پھر خود ہی جواب فرمائیں گے، اس لیے کہ کوئی بول نہیں سکے گا۔ اللہ رب العزت فرمائے للہ الواحد القہار، آج کی بادشاہت صرف اللہ کی ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے پہلے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، دانے دینوں کے معنی بدلہ دینا، روز جزا، یوم کہتے روز کو، یعنی دن کو، تو وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو یہاں پر بھی سوال اٹھ سکتا ہے کہ بھائی اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے، ان اسپیسیفک روز جزا کا مالک تو نہیں ہے، اس دنیا میں بھی ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو ملکیت ہوگی وہ صرف اللہ کی ہوگی، وہ جو عارضی ملکیت ہے دنیا میں اللہ نے ڈیوائیڈ کیے لوگوں میں، وہ سب ختم ہو جائے گی۔ اگرچہ حقیقی ملک آج بھی، یعنی پورے کے پورے کائنات کا وہ مالک تو اللہ ہی ہے، لیکن عارضی ملکیت اللہ نے عطا کی ہے، تو یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے پھر وہ روز جزا کے دن کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ ہے، جو اس وقت بدلے دے گا سب کو۔ اور پھر فرمایا کہ وہ غائب اور حاضر ہر چیز کو جاننے والا۔ یہ بڑی عجیب ہے کہ اللہ کا جو علم ہے وہ ہر چیز پر محیط ہے، وہ ہر چیز پر محیط، یعنی وہ سمندر کی گہرائیوں پر محیط ہے، وہ اندھیروں پر محیط ہے، وہ پورے کائنات کی ذرہ ذرہ کو محیط ہے، ذرہ ذرہ کو محیط ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر آپ ذرہ برابر بھی کوئی عمل کرتے ہیں تو اللہ اس کو بھی حاضر کرے گا قیامت میں۔ تو یہاں پر اللہ جو غائب اور حاضر ہر چیز کو جاننے والا ہے، یعنی ایک عمل آپ کا حاضر ہوگا، یعنی آپ نے سب کے سامنے کیا، وہ بھی اللہ جانتا۔ ایک عمل وہ ہے جو رات کے اندھیرے میں ہو، جو بستر میں ہو، جو کسی اور جگہ، وہ سب کچھ اللہ جاننے والا ہے، اور اللہ نے اس کو لکھ لیا ہے، اور وہی بڑی حکمت والا ہے اور پوری طرح باخبر بھی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے ساتھ جو مکالمہ تھا، بت پرستی، جو ان کی قوم بت پرستی مبتلا تھی، اس کے حوالے سے جو مکالمہ اور مناظرہ تھا، وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اصل میں یہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو ہے نا بت پرستی میں مبتلا تھی، ساتھ میں ستارہ پرست تھے، ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ تو اب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام جب بھیجا، تو وہ تو شروع سے ہی توحید پر ایمان رکھتے، شرک سے بیزار تھے، لیکن اپنے قوم کو مختلف طریقے سے دعوت دیتے رہے۔ اور پھر اس واقعے کو یہاں مینشن کرنے لانے کی ایک اور بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ جو مشرکین تھے نا، یہ بڑے عقل سے گورے تھے اس وقت، مشرکین مکہ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی اپنا جد امجد مانتے تھے کہ ہمارے یہ پردادا ہے، ٹھیک ہے، یہ مانتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو قرآن نے ان کے واقعے کو بار بار ذکر فرمایا کہ بھئی وہ تو خود کہتا ہے کہ میں شرک سے بری ہوں، شرک سے بیزار ہوں، اور دیکھیں اس نے باپ سے مکالمہ کیا، اس نے قوم سے باقاعدہ مناظرہ کیا شرک پر، نمرود سے کیا، اور خود کہا کہ میں تو شرک سے بیزار ہوں۔ تو جب تم اس کو جد امجد مانتے ہو، تو پھر تم جس کو جد امجد مانتے ہو وہ تو شرک سے بیزار، اور تم خود شرک کرتے ہو، یہ کیسے دوغلا پن ہے؟ تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا۔ پھر آپ ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن میں بہت سی جگہ پر آئے گا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اس وقت کا ذکر سنو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام بعض نے فرمایا آزر تھا، بعض نے فرمایا ان کے والد کا نام طارق تھا، اور آزر اس کا لقب تھا۔ بعض نے فرمایا کہ نہیں، ان کی جو چچا تھے ان کا نام تھا آزر۔ اور اس کو باپ جو ہے نا، یہ معاشرے میں یا عرف میں جو ہے نا، چچا کو بھی باپ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے جو چچا تھا وہ بت پرست تھا، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ بار بار اس کو باپ سے ہی تعبیر کیا اور اس کو دعوت دیتے رہے۔ تو بہرحال جو بھی ہو، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ
ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا آپ بتوں کو خدا بنا بیٹھے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم کلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ یہ تو بالکل کلی گمراہی، یہ تو عقل کے خلاف ہے کہ جس ذات نے آپ کو وجود بخشا ہے اس ذات کو چھوڑ کر آپ اس چیز کو معبود بنا رہے جس کو خود تم نے بنایا ہے۔ یہ بالکل عجیب سی منطق ہے۔ تو وَكَذَلِكَ نُورِ ابراہیم ملکوت السماوات والارض وَلِيَكُونَ مُوقِنِينَ، اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمان اور زمینوں کا سلطنت کا نظارہ کرتے تھے۔ اللہ نے پوری کائنات کا نظارہ کرایا اور مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل، اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں ان کو مختلف طریقے سے معجزات عطا فرمائے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، اب انہوں نے قوم کو دعوت دینے کا ایک ایسا طریقہ اختیار کیا کہ جو ٹو دا پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے، پوائنٹ بھی تھا، اور پلس یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے عقل کے مطابق بات ہوتی تھی۔ دیکھیں زیادہ فلسفیانہ باتیں جو ہوتی ہے نا وہ عقل میں نہیں آتی، آپ بہت زیادہ دقیق باتیں کرتے ہیں۔ انبیاء کی دعوت میں یہ بات بڑی اہم تھی کہ وہ لوگوں کے عقل اور ذہنی سطح کے مطابق بات کرتے تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک فرمان ہے کہ دیکھیں لوگوں کے ساتھ ان کی ذہنی سطح کے مطابق بات کرو۔ اب اگر لیٹس میں یہاں درس قرآن دیتا ہوں اور میں یہاں پر ٹیٹ ٹیٹ علمی باتیں شروع کروں کہ جی یہ یہاں پر کون سا صیغہ ہے، یہ ماضی ہے، مضارع ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لغوی معنی ہے، اصطلاحی معنی ہے، ٹھیک ہے، یہ فلاں فلاں، اس کا ربط فلاں، تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک طالب علم جو ہوتا ہے اس کے لیے تو چلو مناسب ہوتی ہے، لیکن عام آدمی کے لیے وہ چیزیں اس وقت مناسب اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے فہم سے وہ دور ہوتی ہے، اس کے فہم سے، اور ایک مختصر وقت کے اندر اس کا سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہر بندے سے اس کے عقل اور ذہنی سطح کے مطابق بات کر لینی چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ چم کے ستارہ پرست ہو، آؤ دیکھتے کہ یہ بات تسلیم کرنے کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے کہا کہ جب رات چھائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہے، جیسے تم کہتے ہو بالفرض چلو یہ بھی ہمارا رب ہے، جیسے تم کہتے ہو نا قوم کو کہا یہ ہمارا رب ہے ستارہ ہے، لیکن فلما فلا، جب ستارہ ڈوب گیا، کہہ لا يحب الآخرین، تو دیکھیں جو چیز ڈوبنے والا ہو اس سے کون محبت کرتا ہے، جس کے اوپر تغیرات آتے ہو، چینجنگ آتی ہو، تو ذات رب تو ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کوئی چینجنگ ہو نہ ہے، تغیر نہ ہے، یہ ان کو سمجھانا چاہ رہے تھے۔ اچھا پھر ان کو کہا فلما رأى القمر، جب چاند نکل آئی تو کہا چلو یہ ہمارا رب ہے جیسے تم کہتے ہو، فلما فلا، جب چاند بھی غروب، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اب دیکھیں اگر اللہ کا مجھ پر رحم نہ ہوتا، ہدایت مجھے نہ دیتا تو میں بھی تم جیسے گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا، لیکن اللہ نے مجھ پر رحم کیا اور یہ بھی رب ہونے کے قابل نہیں ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة، جب انہوں نے سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا کہ یہ ہمارا رب ہے، چلو یہ ہو سکتا ہے، هذا اکبر، یہ بڑا بھی ہے، سورج تیز بھی ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے یہ رب ہو، لیکن فلما فلت، جب سورج بھی غروب ہوا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، پھر کہنے لگے دیکھیں یہ قوم جو تم کرتے ہو نا، میں ان جن چیزوں کو تم خدائی میں شریک ٹھہراتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں، میں سب سے بری ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا پورا رخ یکسو ہو کر اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی میں تو بالکل توحید پر قائل ہوں اور میں اس ذات کی طرف ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، حنیفاً یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب